رات کا کھانا مسز کمال نے ان کے ساتھ ہی ان کے بے حد اصرار پر کیا اور دوبارہ پھر ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہوئی۔ جاتے جاتے یہ ضرور کہہ کے گئی تھی کہ مجھے آپ کی بچیاں بہت پسند آئی ہیں۔ عمل کے بارے میں سن کے ان کو بھی بہت افسوس ہوا تھا اور اس کے اگلی زندگی کے لیے دعا بھی کی تھی۔ چیزیں سمیٹ کر نوال تو اڑن چوہو گے اپنے کمرے میں تاکہ اس کو برتن دوبارہ نہ دھونے پڑے، یہ کہہ کے کہ بھئی میرا تو کل بہت ہی ضروری ٹیسٹ ہے، میں جا رہی ہوں پڑھنے۔ لیکن جا کے اس نے سونا ہی تھا۔ میرال سب کاموں سے فارغ ہو کے کمرے میں آئی تو امل حالی نزدو سے چھت کو گھور ہی تھی۔ میرال کا دل ڈوب سا گیا۔ امل یہی تو کرتی تھی، جب اٹھ جاتی تو بس ایک ہی چیز کو گھورے جاتی۔ امل میری جان طبیعت کیسی ہے، کچھ چاہیے؟ میرال اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ امل نے بس نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو ٹوٹ کر گرا تو میرال نے تڑپ کے اس کو اپنی باہوں میں بڑھا۔ کیا تنگ کر رہا ہے امل، مجھے بتاؤ، کیوں چپ چپ رہتی ہو؟ باتیں کیا کرو سب سے، اس طرح خاموش رہ کے اپنے اندر غم کو جمع نہ کرو۔ اگر مجھ سے بھی نہیں کہا جاتا تو اللہ تو ہے نا، اکیلے میں اس سے ہی اپنے دل کا حال بیان کر دیا کرو، وہ تو سنتا تو ہے نا۔ میرال کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ بتاؤ کیا ڈر ہے؟ یہی کہ شفیق واپس آ جائے گا، وہ اب نہیں آ سکتا، اس کو دانی اور وقاص لے گئے تھے، کسی پہ کوئی خبر نہیں، وہ کہاں ہے، وہ دنیا کے لیے غائب ہو گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تم فکر نہ کرو۔ میرال نے اس کے سر پہ بوسہ دے کے کہا، ساتھ ساتھ اس کے بال بھی سہلائے۔ امل اب بھی خاموش رہی، شاید اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ کیا یہ بات پریشان کری کہ تم اب بھی اس کی بیوی ہو؟ تو اس بات کی ٹینشن نہ لو، دانی بہت جلد اس سے طلاق کے پیپرز پہ سائن کروانے والا ہے۔ میرال کو اس کے چپ رہنے کی وجہ یہی لگی۔ امل نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے طلاق دے چکا۔ امل نے میرال کے سر پہ بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کب دی اس نے تمہیں طلاق؟ اور اگر وہ طلاق دے چکا تھا تو اس کے ساتھ کیوں رہ رہی تھی تم؟ میرال کو سمجھ نہ آئی۔ جب اس نے مجھے طلاق دی تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن جب پتہ چلا تو اس نے دمکا کے اپنے پاس رکھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب بچہ اس کو دے کے چلی جانا، اور کسی کو طلاق کے بارے میں بتانا بھی نہیں، کہ کیا پتہ طلاق ہوئی ہی نہ ہو۔ تو میں چپ ہو گئی۔ امل نے اس کو ساری بات بتائی۔ اب طلاق کا میرال کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہوئی یا نہیں، لیکن وہ ایک بار شفیق سے طلاق کے پیپر ضرور سائن کروانے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ باقاعدہ قانونی اور شرعی طور پہ طلاق ہو جائے۔ وہ کسی معلمہ سے بھی رجوع کرے گی اس بارے میں۔ اچھا تم پریشان نہ ہو اس بارے میں معلوم کرتی ہوں، تم اپنے آپ کو پرسکون رکھو اور وقاص کی منگنی کی تیاریاں کرو۔ میرال نے امل کو پیار سے بہلایا۔ کھانا وہ پہلے ہی کھلا چکی تھی، اس لیے اس کو میڈیسن دے کے سلانے لگی۔ اب وہ دن بھی آ گیا جب وقاص کی منگنی تھی۔ سب خوش تھے، لیکن وقاص تھوڑا اداس تھا۔ بہت کوشش پہ بھی دل مان نہیں رہا تھا، اپنی ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اللہ کا نام لے کر اپنی منگنی کی تیاریاں کرنے لگا۔ نوال تو وقاص کی منگنی کی خوشی میں 3 دن یونیورسٹی نہیں گئی کہ بھائی کی منگنی روز تھوڑی ہوتی اور گھر رہ کے بھی اپنی ماں کی ڈانٹ خوب سنتی، ساتھ میں میرال کے حصے کے بھی۔ وہ تو کام کے بہانے جان بوجھ کے گھر لیٹ آتی کہ کام ختم ہو جائے پھر گھر جاؤں گے، تب تک نوال کی کمر ٹوٹنے والی ہوتی کیونکہ حتیجہ بیگم بازار سے سیدھا ادھر ہی آ جاتی، یا پھر نوال کو ادھر لے آتی تو ساری محفل ادھر ہی لگتی اور بیچاری کی کلاس بھی۔ شہری تو خوب مزے لے رہا تھا اس کی حالت دیکھ کے۔ امل اب بہتر تھی، چل پھر لیتی تھی اور کاموں میں خوب ہاتھ بٹا رہی تھی۔ جب اللہ نے اس کو ایک دفعہ اور زندگی جینے کا موقع دیا تھا تو وہ کیوں ضائع کرتی؟ میرا بھی 1-2 دفعہ چکر لگا چکی تھی۔ فنکشن کا حال میں ہی انتظام کروایا گیا تھا جس کی تیاری کی ذمہ داری شہری نے اپنے سر لی تھی۔ بقول اس کے ان بے رنگوں کو کیا پتہ دنیا کی رنگینیوں کا، اصل ذوق تو ہم رکھتے ہیں زندگی جینے کا، اس لیے حال کی سجاوٹ کی ذمہ داری میری۔ خالص شاعرانہ انداز سے کہا گیا۔ زین اور دانی کو غیر ذمہ دار قرار دیا گیا۔ لے تو مر دانی،
تو جل بن گیا اس کی بکواس ہے، اس لیے اس کو کرنے دیا سب۔ اور شاعری نے اپنے کہے کا پاس پہ رکھا، حال کی تیاری واقعی تعریف کے قابل تھی، خوبصورتی سے تازے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جو محل کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ مان گیا شاعری، تجھے اب میری شادی پہ کمرہ بھی تو ہی سجائے گا۔ زین نے دل کھول کے تعریف کی، ساتھ ہی آفر بھی ٹھوک دی۔ اس کے لیے الگ ٹیکس لگیں گے، شاعری نے نہرا دکھایا، لیکن یہ تو فری میں کیا ہے نا تو نے، تو مجھے کون سا ٹیکس لگا رہا ہے؟ زین نے گھورا۔ وہ میں تیری شادی پہ بتاؤں گا۔ شان بے نیازی سے جواب دے کے آگے بڑھا، جہاں سے اس کو نمال اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ اب نمال کو تنگ کرنا بھی فرض تھا نا۔ پیچھے زین اس کو گالیوں سے نوازتا رہ گیا۔ دانی، شاعری، زین تینوں نے کریم کلر کے 4 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے، ساتھ میرون کلر کی ٹائی، تینوں ایک سے بڑھ کے ایک لگ رہے تھے۔ وقاص نے بلیک 4 پیس پہنا ہوا تھا، آج تو کوئی بجلیاں گرا رہا ہے۔ نمال کے پاس پہنچ کے شاعری نے کہا، جس نے کریم کلر کی ہی میکسی کیری کی تھی اور خوب لگ رہی تھی، سب ینگ پارٹی کا کلر تھیم شاعری نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا، دھیان سے کہیں اسی بجلی کے لگنے سے جل کے کالے نہ ہو جانا۔ نمال بھی آگے سے تب کے بولی، تم کیوں بڑک رہی ہو؟ میں نے تم سے کچھ کہا؟ براؤن وچ، میں تو میرال جی کو کہہ رہا تھا، جو آج بڑی لگ رہی ہے، تم تو ہمیشہ ہی کی طرح سڑی ہوئی لگ رہی ہو۔ شاعری نے بھی اطمینان سے کہا تھا، وہ بغیر کچھ کہے گسابی کے آگے بڑھ گئی، حالانکہ تعریف اس نے نمال کی ہی کی تھی، لیکن نہ کرنا تو فرض تھا نا اپنے شاعری کا۔ اب میرال کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ عمل اور میرال نے بھی کریم کلر کی ہی میکسی کیری کی تھی، لیکن سٹائل تھوڑے چینج تھے تینوں کے۔ میرال نے اتفاقاً میرون کلر کا حجاب کیا تھا، جبکہ نمال نے بالوں کو ہلکے سے کرل دیے تھے۔ اوہو میرال جی، آج تو میں کہیں گر ہی نہ جاؤں، آپ کو دیکھ کیوں مجھ معصوم پہ ظلم کر ہی پہلے ہی ایک لڑکی میری راہ تاک رہی، اور اب آپ بھی میرے لیے اتنا تیار ہو گیا ہیں۔ شاعری پھر شروع ہو گیا تھا، میرال اس کی بات پہ شروع ہو گئی۔ بدتمیز کس نے کہا میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں؟ اور کون تمہاری راہ تاک رہی ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ میرال نے گڑ کے دیکھا، تو پھر میرے ساتھ کلر میچ کیوں کیا؟ سیم لگنے کے لیے نا، اور جو راہ تاک رہی ہے اس سے بھی ملواتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ سب نے یہی کلر پہنا، میں نے اکیلی نے نہیں پہنا، یہ وہ دیکھو تمہارے بھائیوں نے بھی یہی پہنا ہے۔ ساتھ ہی زین الدانی کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ کلر ہی شاعری نے ڈیسائیڈ کیا، وہ تو اپنی طرف شاعری کو بتانا چاہ رہی تھی کہ تھیم ہی یہی ہے، لیکن ہائے غلطی کر بیٹھی، غلط بندے کے ہاتھ لگ کے۔ اوہو، تو ان کے لیے پہنا ہے؟ میں ایم خوش ہو رہا تھا، خیر میں بتا کے آتا ہوں تاکہ جس کے لیے پہنا وہ تعریف ہی کر دے آپ کی۔ کچھ قسم سے جب تک کہوں نہ تب تک کچھ کرتا ہی نہیں۔ شاعری جانتا تھا میرال تھپڑ مارتے وقت دیکھے کہ نہیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں وہ لوگ، اس لیے میرال کو جب تک بات سمجھ میں آتی بھاگ گیا۔ شاعری تو میرے ہاتھ لگ جب مجھے اب سمجھ آئے تو بابی کیوں کہہ رہا تھا مجھے۔ میرال غصے سے تلملا اٹھی۔ عمل آسیہ بیگم کے پاس جا کے بیٹھی تھی، جب دانی ان کے پاس آئے۔ عمل نے سر پہ صحیح سے دوپٹہ سیٹ کر رکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ دانی نے مسکرا کر پوچھا، تو عمل اس کو دیکھ کے ایک پل کے لیے حیران ہے کہ یہ تو وہی ہے جس سے یہ مال میں ٹکرائی تھی، اب یہاں کیسے؟ عمل جب سے ہوش میں آئی تھی تب سے اس نے دانیال کو نہیں دیکھا تھا، جب بھی کمرے میں آتا تھا ملنے تو عمل سو رہی ہوتی۔ آپ حیران نہ ہوں، میں وقاص کا ہی دوست ہوں جس کی آج منگنی ہے۔ اس دن میں بھی میرال کے ساتھ آیا تھا۔ دانی پھر مسکرا کر گویا تو عمل ذرا سا مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، اتنا کہہ کہ وہ پھر آسیہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی، جو وقاص کے منہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ دانی کو لگا کہ ابھی وہ کسی پہ اتنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بات نہیں کر رہی، تو وہ خود ایک کام کا کہہ کے زین کے پاس چلا گیا۔ جب وقاص کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تو شاعری حسب معمول ٹانگ کھینچ رہا تھا دونوں کی۔ وقاص نے غور کیا تو آج میرا نہیں آئی تھی، شاید اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ پہلے ہی ایکسکیوز کر چکے تھے میرال سے کہ نہیں آیا جائے گا۔ زین یار تجھے نا بابی، میرا مطلب میرال جی بلا رہی تھی، ان کی بات سنا۔ شاعری نے زین کو میرال کی طرف متوجہ کرایا، جو اب نمال کے ساتھ کھڑی کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ اچھا میں ذرا سن کے آیا۔ وہ تو فوراً تیار ہو گیا جانے کو۔ زان مرید کہیں کا دیکھنا، یہ پکا زان مرید نکلا ہے، اور ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کیسے اٹھ کے چلا گیا جیسے اس کے نہ جانے سے وہ مارنے کو آئے گی۔
شہری کو اس کی جلد بازی پہ افسوس ہوا کہ وہ تو تجھے کہہ رہا تھا کہ تو اپنی بیوی کے پاؤں دھو دھو کے پیے گا۔ دانی جو ان کے پاس آ گیا تھا کہہ کا لگایا، وقاص نے بھی ساتھ دیا، اللہ معافی میں کیوں گندے پاؤں، اللہ معافی میں کیوں گندے پاؤں دھو کے پیوں، تو بھی شہری کو تو سوچ کے ججری آئی، اور تو نکل یہاں سے سوکن کہیں کی۔ شاعری نے پاس بیٹھے حذیفہ کو لتاڑا جو آج کچھ زیادہ ہی خوش تھا، شاید وقاص سے کسی اور کی منگنی کا ہونے پہ۔ میں کیوں جاؤں شاعری بھائی، تو ویسے بھی میرے پیارے بھائی کی منگنی ہے، اس لیے میں پاس ہوں۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا، ہاں اگر یہی پہ آج میرا جی ہوتی تو رو رہا ہوتا اپنی محبت کے بچھڑنے پہ۔ بڑا آیا بھائی کی منگنی، تیندا کہیں کا۔ شاعری نے بھی حساب برابر کیا، لیکن وقاص نے اس کو ٹوک دیا کہ آج یہ باتیں کیوں لے کے بیٹھے، اب اس طرح کی باتیں نہ کرے کوئی۔ تبھی دلہن کے آنے کا شور اٹھ گیا تو سب متوجہ ہو گئے، لیکن شاعری تو صدمے میں تھا، یار یہ اتنا بڑا گھونگھٹ کون نکالتا ہے اپنی منگنی پہ، میں تو اپنی والی کو بارات پہ بھی نہ نکالنے دوں۔ شاعری نے دب کے کہا اور اتنا کو بہت لمبا کھینچا، تو چپ کر، جس کی ہے اس کو مسئلہ نہیں تو کیوں بکواس کر رہا ہے۔ دانی نے اس کی کمر میں دمو کے جڑ کے جڑکا انگریز سلور پاؤں تک آتی میکسی پہنے گھونگھٹ نکالے ایک خوبصورت لڑکی چال چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس کی ایک طرف حتیجہ بیگم تھی تو دوسری طرف میرال۔ اس کو اسٹیج پہ لا کے وقاص کے پہلے میں بٹھایا گیا تو وہ ذرا سا فاصلہ قائم کر کے بیٹھ گئی۔ ادھر زین کو میرال سے بات کرنے کا موقع اب ملا تھا۔ میرال آپ نے بلایا تھا، کوئی بات کرنا تھی آپ کو؟ زین نے مسکرا کے پوچھا۔ اس کو آج میرال واقعی خوبصورت لگی تھی، جس نے ہلکے پھلکے میک اپ میں پنک لپسٹک لگا کے رکھی تھی۔ زین نے آج ہی غور کیا تھا کہ اس کی تھوڑی کے ذرا اوپر بائیں طرف تل تھا جو زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ نہیں سر، میں نے نہیں بلایا آپ کو، کس نے کہا؟ میرال نے سوچا اگر یہ شاعری کا کام ہے تو وہ آج پکا نہیں چھوڑے گی اس کو۔ اس کا شک یقین میں بدل بھی گیا۔ شاعری نے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں؟ اور ہاں سر، صرف آفس میں آپ مجھے زین کہہ کے بلائیے تو اچھا لگے گا۔ تکلف کی دیوار ہٹانے کی پہلی کوشش، جی شاعری کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو، میں نے نہیں بلایا، مسکرا کر جواب دیا، لیکن زین پھر بھی نہ کہہ سکا، اب عادت تھوڑی تھی کہنے کی۔ بائی دا وے یو لکنگ پریٹی، دل سے تعریف کی گئی، شکریہ سر، بس اتنا ہی کہہ سکی زین۔ تصحیح کی جی زین، شکریہ، ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زین وقاص کی طرف ہو گیا۔ حتیجہ بیگم نے سب سے اجازت لے کے رسم شروع کرنے کو کہا۔ وقاص کو ایک نفیس سی خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ دی پہنانے کے لیے۔ وقاص نے اپنے دل میں اللہ کا نام لے کے اس رشتے کا آغاز کرنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ آ کے اس کو یہ لگے کہ اس نے اپنی ماں کا فیصلہ مان کے غلط کیا، لہٰذا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے انگوٹھی پہنا دی۔ حریم بیٹے، یہ اب آپ پہنائیے۔ زین کی ماں نے حریم کو ایک رنگ دی جسے اس نے ہچکچاتے ہوئے لے لی اور لرزتے ہاتھوں سے پہنا بھی دی۔ یار مجھے تو یہ کچھ زیادہ ہی شرمیلی لگتی ہے، جبکہ میری والی کو تو شرم شاید چو کر بھی نہیں گزری۔ شاعری نے اپنا حصہ ڈالا اور ایک گہری نگاہ نوال پہ ڈال کے افسوس کا اظہار کیا، جو رسم ہونے پہ چہک اٹھی تھی، جیسا تو ویسے ہی تیرے ہونے والی ہے۔ دانی نے اور جلائے، سب نے مل کے وقاص کو مبارکباد دی اور اس نے خوشی سے وصول کی، جبکہ تھوڑی دیر میں ہی حتیجہ بیگم نے پھر سے دھماکہ کر دیا وقاص کے سر پہ۔ وقاص، میں چاہتی ہوں کہ نکاح بھی آج ہی ہو جائے تاکہ میں تمہارے حصے کی خوشیاں آج ہی ساری دیکھ لوں، پھر رخصتی جب تم چاہو تب کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت مان سے کہا تو وہ وقاص کو لگا کہ اب اس کا دل بند ہو جانا ہے، تھوڑا تو ٹائم دے رشتے کو جانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جبکہ ساتھ بیٹھا نفوس تو شاید جانتا تھا کہ نکاح بھی آج ہی ہونا ہے۔ لیکن امی، آج تو بس منگنی تھی نا، ٹالنے کی ہلکی سی کوشش، کیا تم خوش نہیں ہو نکاح سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سب بہت جلدی ہو گیا۔ اس نے بے بسی کہا، دیکھو بیٹا، میں نے حریم کے لیے بھی اچھا سوچا تھا کہ بعد میں کوئی اس کو بات نہ کرے، اگر تم دونوں کبھی ملو یا آپس میں بات کرو، اس لیے کہا کہ ایک مضبوط رشتہ ہوگا تو لوگوں کی زبانیں بھی باندھ رہیں گی، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں قاضی صاحب کو بھجوا دیتی ہوں۔ انہوں نے بھی تحمل سے کہا، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وقاص نے گہرا سانس بیٹھ کے مسکرا کے کہا، پاس کرے شاعری کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے، ذرا تو انہارے دکھا دیتا، انکار کر دیتا، زیادہ مزہ آتا فنکشن کا۔ حتیجہ بیگم اس کے جواب سے مطمئن ہو کے اب زین کو کہا کہ قاضی صاحب کو بلا لے نکاح کے لیے، جو ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔
زین جب تک قاضی صاحب کے پاس گیا، دانش شہری نے اپنا سوٹ چینج کر کے وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہن کے اوپر کریم کلر کی ہی ویسٹ کوٹ پہن لی تھی، اور زین کا انتظار کرتے کہ وہ بھی چینج کر کے آئے تو اکٹھے انٹری مارے، مطلب ان کو بھی پتہ تھا نکاح کا۔ زین جب قاضی صاحب کو لے کے آئے تو شہری نے راستے میں ہی روک لیا کہ بھائی پہلے جا، دفع ہو، جا کے کپڑے بدل تو۔ زین قاضی صاحب کو آگے جانے کا اشارہ دے کے خود چینج کرنے چلا گیا۔ ادھر مہرال نے بھی حریم کو اپنے ساتھ لیا اور برائڈل روم میں لا کے اس کا دوپٹہ جس سے گھونگھٹ نکالنا ہوا تھا وہ اتار کے سائڈ پہ کندھے پہ سیٹ کیا، اور ایک سرخ رنگ کا کام دار دوپٹہ اس کے سر پہ ٹکا کے گھونگھٹ کر دیا۔ وقاص کو تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب سب لڑکوں نے چینج کر لیا تو شہری حذیفہ کو گھڑی جائے جو انہی کی تھا شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کیا ہے میں نے کیا کہ جو ایسے گوہے ہو؟ حذیفہ نے تنگ آ کے پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا ٹینڈے، ابھی چل، اور گہرا مسکرا کے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا حذیفہ کو کہہ کے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیکھا کہ زین اور دانی بھی اسی کو ہی گھور رہے ہیں، اب تم دونوں کو مجھ میں کون سی محبوبہ دکھ گئی جو گھور رہے ہو؟ شاعری بیزار ہو کے کہا، کیونکہ جانتا تھا اب بکواس کریں گے۔ شاعری یار واقعی تو بڑی کوئی ڈیش چیز ہے، قسمیں بہت کمال، خوبصورت، حسین لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے منہ چوم لوں تیرا۔ دانی محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں یار پیارا تو واقعی بہت لگ رہا ہے۔ زین نے بھی دلی تعریف کی۔ ہائے دانیہ اور زینی تم کہاں چلی گئی تھی؟ قسم سے میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اگر تم دونوں مجھے پہلے ہی مل جاتی تو میں اپنی براؤن وچ کو نا پسند کرتا۔ اب تک کہاں تھی تم دونوں؟ شہری انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوا دانی کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، ساتھ ہی زین کا بھی پکڑنا چاہا لیکن وہ پہنچ سے دور ہو گیا۔ ابے یہ دانیہ اور زینی کون ہے؟ تم ہم سے اس طرح بات کیوں کر ہے کہ جیسے ہم لڑکیاں ہیں، کہیں دماغ تو نہیں اڑ گیا شادی نہ ہونے کے صدمے سے؟ دانی تو سیگمنٹ سے پہلے اسے سے دور ہوا کہ کہیں بھوت نہ چمڑ گیا ہو۔ بدتمیز پیارا بھی اتنا تھا کہ رات کو چڑیل پیچھے لگ جاتی۔ بغیر تو جب اپنی بیویاں سمجھ کے گورو گے تو میں یہی کہوں گا نا مجھ میں بھی شوہر والی فیلنگس آ گئی تھی۔ کمینوں کوئی پیارا لڑکا دیکھا نہیں اور لوفروں کی طرح شروع ہو گئے چھچھوڑے کہیں کے۔ اب نکلو یہاں سے، کہیں وہ کمینہ بھی نکاح نہ کر دے ہمارے بغیر۔ شاعری ان کو بلند آواز میں سناتا ہوا وقاص کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ اتنی سی صورت لے کے رہ گئی کہ بندہ اب تعریف بھی نہ کرے۔ حریم کو پھر سے وقاص سے کچھ فاصلے پہ لا کر بٹھایا گیا اور قاضی صاحب سائڈ والے سنگل صوفے پہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ نواز نے شاعری کو دیکھا تو دل میں ماشاءاللہ کہا۔ شاعری نے اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے اپنی عادت سے مجبور ایک آنکھ دبائی تو وہ گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ شاعری خوبصورتی سے مسکرا اٹھا۔ اب حریم کی سائڈ پہ مہرال، امل اور نوال کھڑی تھی اور دوسری سائڈ پہ وقاص کے ساتھ زین، دانش، شاعری، جبکہ زین، مہرال اور وقاص کے میں پاس صوفے پہ ہی تھی۔ جب نوال کی نظر ایک لڑکی کی طرف اٹھی اور بھاگ گئی اس کی جانب بڑھی، شاعری نے اس کی جلد بازی کی وجہ دیکھی تو جل کے رہ گیا۔ صاحب بھائی آپ کب آئے اور بتائے بھی نہیں؟ ہے اچھے وقت پہ آئے ہیں۔ نوال خوش دلی سے ملی تو سعد نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ بس گڑیا اب کیا میں آج کی خوشی کے دن میں بھی نہ آتا، اس لیے بہن کو سرپرائز کرنے کے لیے آج ہی آ گیا۔ سعد نے اس کو محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو شاعری تو برداشت کرتا رہ گیا، البتہ اس کی بعد میں کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سعد بھی آگے آگے آسیہ بیگم، حتیجہ بیگم اور سارا بیگم سے ملا اور ان سے پیار لیا اور ساتھ ہی قاضی صاحب کو نکاح شروع کرنے کو کہا۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا اور پہلے حریم سے پوچھا تو وہ رضامندی پہ حالانکہ اس سے بولا ہی کچھ نہیں جا رہا تھا۔ پھر وقاص سے پوچھا تو اس نے گہرا سانس بھر کے اپنی زندگی میں حریم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل کر لیا، 3 بار قبول ہے کہہ کے۔ شکر ہے، مجھے لگا تھا یہ لڑکا عین وقت پہ انکار کر دے گا لیکن نہیں، اس نے تو اپنی 3 سال پرانی محبت کو پیچھے چھوڑ کے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کیا۔ شاعری بآواز بڑبڑایا، 3 سال پرانی محبت کا سن کے گھونگھٹ کے پیچھے حریم کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کو لگا کہ اس نے غلط سنا۔ مشکل سے ہاتھوں کو حرکت دی اور نکاح نامے پہ سائن کیے تو ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا۔ بس پھر کیا؟ جن آنسو کو روکا ہوا تھا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ سعد تو تڑپ گیا، گڑیا کیا ہوا، رو کیوں رہی؟ ادھر دیکھو۔ سعد اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقاص کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا، البتہ شاعری کو غصے سے گھورنا نہ بھولا تھا کہ یہ بکواس کرنا لازمی تھی۔ بس یار رونا نہیں ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے، تم رو کے
گزارو کہ اپنے میاں کی شکل دیکھو ذرا، ابھی سے پریشان ہو گیا تمہارے لیے اور تم اس کو اب مزید پریشان نہ کرو۔ سعد نے اس کو پیار سے پچکارا تو وہ اور رونے لگی۔ لے بابی تو اس طرح رو رہی ہے جیسے آج ہی رکتی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنا دلہا ہی پسند نہ آیا ہو۔ ہائے کیا واقعی ایسا ہے تو وقاص کھسک لے یہاں سے اور مجھے بیٹھنے دے، میری تو تھوڑی بہت خواہش پوری ہو دلہے کی جگہ پہ تیار شہر ہو کے بیٹھنے کی۔ شاعری کی زبان نے ایک بار پھر سے کھلی کی اور لگاتار بکنا شروع ہو گیا، جیسے اسے سے ضروری کام تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لیکن جب زین نے رکھ کے کم میں ایک منہ جڑا تو ذرا زبان نے سکھ کا ساتھ لیا۔ تو کبھی تو اپنی زبان کو سکون لینے دیا کر، ہر وقت بکواس زین نے جھڑکا تو شاعری نے زور سے ہانک لگائی۔ میرال بابی زین بلا رہا ہے آپ کو۔ زین کو مشکل میں ڈال کے وہ بدیسی کی نمائش دکھا کے بھاگ گیا، کیونکہ اب مار دونوں طرف سے پڑنی تھی۔ میرال جو حریم کی طرف متوجہ تھی، اس نے اپنے نام کی پکار سن کے فوراً ان کی جانب دیکھنے کے ساتھ بابی لفظ لگنے پہ زین کو بھی گرا، جو شاعری کو منع نہیں کرتا تھا۔ اس کی حرکت پہ اب زین کی بھی کلاس لینے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ بچے اس کو لے کے جائیے، شاید اداس ہو گئی۔ حدیجہ بیگم نے میرال اور عمل سے کہا تو وہ دونوں اس کو سہارا دے کے اٹھانے لگے۔ آؤ میرا دھیان سے شاعری جو پھر ادھر ہی آ رہا تھا اس کی بات سن کے اچھل پڑا اور میرال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ زین دیکھ لے اپنی والی کو سنبھالے، سارے کیے کرائے پہ پانی پھینک دیا، بلکہ میرا لفظ پھینک دیا۔ آج دیکھ میرے والی نے بھی عقل سے کام لیا، لیکن یہ میرال جی شاعری نے افسوس بڑی نگاہ میرال کی طرف اٹھائی اور زین کے کان میں اپنی والی کو سنبھال لے کہہ کے باقی کے جملے صحیح آواز میں کہے۔ سوری، میرا مطلب حریم، ایکچولی وہ میرا نہیں آئی تو میں اس کو مس کر رہی تھی، اس لیے منہ سے نکل گیا۔ میرال نے فوراً تصدیق کی تو وقاص کو یقین نہ ہوا۔ ایک منٹ میرال آپ چھوڑیے، میں لے کے جاتا ہوں ان کو روم میں۔ وقاص نے فوراً خود کو پیش کیا کہ آخر وہ اب شوہر ہے، اس کو لے کے جانے دوں۔ میرال نے منع کرنا چاہا لیکن بڑوں کے اشارے پہ اس کو ناچار ماننا پڑا۔ لیکن حریم نبی میں گردن ہلاتی رہی کہ میں نہیں جانا ان کے ساتھ، لیکن ہمارا شاعری کہاں چپ رہنا تھا۔ اس نے ارے حریم بابی آپ کے شوہر ہی ہیں، جائیے، آپ کو کھا نہیں جائیں گے، ویسے بھی آپ کو رونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، ظاہر سی بات ہے آپ روئیں گی تو وقاص کہاں برداشت کرتا اپنی بیوی کا رونا، اس لیے جائیے ورنہ وہ ہمارا لحاظ کے بغیر آپ کو اٹھا کے لے جائے گا۔ شاعری نے بہت سی سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی، حریم تو ہلنے سے ہی انکاری تھی۔ وقاص نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اس کو روم میں لا کے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر اب سب میرال کو گور کے دیکھ رہے تھے، اس نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا اور وہ مجرم کی طرح سر جھکا ہے اپنا اعتراف جرم کر رہی تھی۔ سوری، وہ بس منہ سے نکل گیا، منہ سے ہی نکلتا ہے، ناک سے نہیں، ویسے ناک سے بھی نکلتا جیسے رات کو ہراٹو کی آواز۔ سب شاعری کو گور تھے جو پھر سے فضول کی ہانک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا نا، اس وقت وہ بھی تو اتنا رو رہی تھی، بس ٹینشن میں کہہ دیا۔ میرا اب حریم کہنے کی عادت بھی تو نہیں تھی نا، میرال نے نادم سا ہو کے کہا تو زین کو بے ساختہ ہی اس پہ پیارا اور وہ ابھی اس کو بچی لگی تھی تو کوئی غلط کام کرنے معافی مانگ رہی تھی، تبھی بولا ہے کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم نے بھی تو اس کو سرپرائز ہی دینا تھا نا، تو چلو خود ہی دیکھ لے گا اپنا سرپرائز۔ سب اس کی بات پہ مسکرا اٹھے، لیکن شہری دانی اس کو مشکوک نظر سے گورے تھے۔ کیا نہیں بس دیکھ رہے ہیں کہ تو کتنا فرما بردار نہیں ہو گیا، اور کچھ درگزر جو مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ دانی نے چبا کے کہا اگر یہ حرکت میں کرتا نا تو اس نے مجھے سب کے سامنے عبرت ناک لتر مارنے تھے، اور ابھی دیکھو کیسے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ شاعری نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ویسے بڑے ہی کوئی زنانہ گیٹس پائے جاتے ہیں زین بھائی آپ کے بائی میں۔ نوال نے شاعری کا مذاق اڑایا، ویسے میں بتا رہا ہوں میں وقاص کی طرح کا فرما بردار بالکل نہیں ہوں، میں ابھی بتا رہا ہوں ماں اپنی پسند، پھر آپ اس کو پسند کر لینا اور بعد میں اسی سے میرا رشتہ فائنل کر دینا، مجھے بغیر مجھے بتائے، اور میرا بھی اس سے اچانک نکاح کر کے مجھے سرپرائز کر دینا، تاکہ میں بھی ثابت کر سکوں کہ میں بھی ایک انتہائی فرما بردار اولاد ہوں جس نے بغیر کچھ بولے کچھ کہے اللہ میاں کی گائے بن کے اپنی ماں کی بات مان لی اور نکاح کر لیے۔ شاعری نے نوال کو نظروں کے حصار میں رکھ کے بات کی، جو پتہ نہیں کون سا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں تھی، عمل کے ساتھ مل کے، اور ہاں اپنے اس بڑے سپوت کی بھی کر دے، یہ بھی دیکھ چکا ہے اپنے لیے
اشارے میں سارا بیگم کو بات بتائی تو وہ مسکرا اٹھی۔ وقاص نے دروازہ لا کے حریم کی جانب گھوما جو نروس سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مس رہی تھی۔ رونا تو وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پہ ہی بھول گئی تھی، اب اس کو شرما رہی تھی کہ سب کے سامنے کس طرح یہ اس کو ہاتھ پکڑ کے لے آیا تھا جبکہ بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ سب سے پہلے تو وقاص نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مرحا کو دیکھ کے اس کے تو الفاظ ہی جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ بس اسی کو دیکھے جا رہا جو ماتھے پہ بس ایک سر پہ جھومر لگائے خوبصورت سے میک اپ میں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مرحا بس نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ میں سب یہ سب آپ کے دوست آنٹی نے کیا۔ اس کو سمجھ نہیں کہ کیا کہے، اسی لیے الٹا ہی سب کہہ دیا۔ کیا سا وقاص اس کے تھوڑا اور قریب ہوا اور اس کے گال سے آنسو کو صاف کیا۔ نکاح زین بھائی نے کیا آپ کا؟ پھر الٹا بول گئے وقاص۔ اس کی بات پہ مسکرا اٹھا۔ اس نے اللہ سے سکون مانگا تھا اور اللہ اس طریقے سے عطا کرے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقاص نے بے احتیاط ہو کے اس کی کمر میں بازو حل کر کے اور پاس کیا اور مرحا کے ماتھے پہ ہونٹ رکھے وہ جو نظریں جھکا کے کھڑی تھی اب پورا چہرہ ہی جھکا لیا۔ اگر وقاص نے پکڑا نہ ہوتا ادھر گیرے گیرے فوت ہو جانا تھا اس نے۔ وقاص نے دل میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور ایک بار پھر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ شکریہ آنکھیں بند کر کے سرگوشی کا کس لیے؟ مرحا نے نہ سمجھے سے پوچھا۔ میرے نکاح کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا یار، رو کیوں رہی ہیں؟ وقاص نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ پتہ نہیں بچوں کی طرح جواب دیا وقاص اس کو لے کے صوفے پہ بیٹھ کے ابھی بھی سینے سے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی رخصتی کر رہے ہیں جو آپ اس طرح رو رہی ہیں؟ آج تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا اور آپ رو رہی ہیں۔ رونا تو مجھے چاہیے، چھپایا تو آپ سب نے مجھ سے ہے، ناراض ہونا میرا بنتا ہے سب سے۔ وقاص نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے نہیں کیا، زین بھائی اور آنٹی نے کیا یہ سب۔ اور رونے کے درمیان بولی کہ کہیں واقعی اس سے ناراض نہ ہو جائے، کیا سب یہ نکاح انہوں نے کیا؟ ابھی بھی غلط بول گئی۔ چلیے نہیں ہو رہا ناراض میں، آپ اس طرح روئیے نہ ورنہ سب کیا کہیں گے کہ واقعی دلہا پسند نہیں آیا، کہیں واقعی میں آپ کو پسند نہیں آیا۔ وقاص نے اس کو کھڑا کرتے ہوئے ذرا مصنوعی حیرت سے کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً بولی پھر کیسی بات ہے؟ پتہ نہیں اتنی دیر میں دانی کی باہر سے آواز آئی، بھائی باہر آ جا، ہم نہیں لے کے جا رہے تیری بیوی کو۔ اور شہری تو جا کے چیک کر کہیں باغ تو نہیں کہ پچھلے دروازے سے کمینے کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، بھاگنے میں ماہر ہے۔ وہ مسلسل اس کو کوستے تھے۔ چلیے، وقاص نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، باہر کی طرف بڑھے جہاں سب انتظار کر رہے تھے۔ وقاص نے اب اس کو گھونگھٹ نہیں نکالنے دیا تھا، اب تو دیکھ چکا تھا۔ شہری نور کو اپنی گود میں لے کر میرال سے اس کا تعارف کروا رہا تھا، اپنی پہلی محبت کہہ کے، اور مسلسل شرمائی جا رہی تھی۔ جب شہری میرال کے سامنے آیا تو سب سے پہلے اس نے اس کے بابے کہنے پہ کان کھینچے، جس پہ وہ پھر اونچی آواز میں زین کو بولا، سنبھال اپنے والی کو۔ تو زین ہاتھ جوڑ کے اس سے دور ہوا کہ دفع ہو۔ وقاص جہاں پہلے صرف مسکرا رہا تھا اب اس کے دانت اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بہتر کو چھوڑ کے اللہ کی طرف سے بہترین کی دعا کی اور اللہ نے اس کو وہی بہترین بنا کے دے دیا۔ اس نے اپنا سر اپنی ماں کے آگے جھکایا تھا تو آج اس کی ماں سے اٹھا کے فخر سے اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی۔